میں آج کی یہ پریس کانفرنس پاکستان تحریک انصاف کے مرکزی ترجمان کی حیثیت سے کر رہا ہوں۔ آپ سے یقیناً ترجمانی کی نسبت ہمارے دیگر احباب جو ہیں وہ مستقل رابطے میں رہتے ہیں، جس میں محترم شعیب شاہین صاحب بھی ہیں، بیرسٹر گوہر بھی ہیں۔ تاہم آج کی اس پریس کانفرنس میں مختلف نکات پہ آپ سے بات کرنی ہے۔ سب سے پہلی بات جو رکھنی ہے وہ یہ رکھنی ہے کہ ہمارے ملک کا نظام آئین اور قانون کے برعکس نہیں چل سکتا۔ اس لیے اسٹیٹ کرافٹ اور جمہوری قوتوں کا جمہوری نظم میں آنا بہت ضروری ہے۔ آئین کے مطابق یہاں پہ الیکشنز کا انعقاد انتہائی لازم ہے۔ اس ملک میں منتخب نمائندوں ہی کو یہ حق ہمارے آئین نے دیا ہے کہ وہ انہیں لیڈ کریں گے، حکومت میں آ کے ان کی قیادت کریں گے، انہیں قیادت فراہم کریں گے۔ آئین میں یہ اصول بالکل واضح ہے، لیکن ظاہر ہے جمہوری انتظام کے لیے الیکشن کا شفاف ماحول ہونا ضروری ہے، اور لیول فیلڈ، ایون فیلڈ فراہم کرنا جو ہے وہ انتہائی لازم ہے۔ سب سے بنیادی بات جو پہلے آپ کے سامنے رکھنی ہے وہ یہ ہے کہ قیادت جو ہے اسٹیٹ کرافٹ کے جتنے ادارے ہیں انہیں ایک جیسا ماحول اور ایک جیسی ٹریٹمنٹ لیڈرشپس کو دینی ہوں گی اور دینی چاہیے۔ پاکستان کی سب سے بڑی عوامی لیڈرشپ، پاپولر لیڈرشپ جو ہے اس کا نام عمران خان ہے۔ عمران خان پہ مقدمات بنا کے انہیں پابند سلاسل کیا گیا ہے۔ انتہائی بھونڈے، انتہائی توہین آمیز، انتہائی مسخہ خیز کیسز میں انہیں انوالو کیا گیا ہے، لیکن خان صاحب گریس کے ساتھ ان کیسز کا سامنا کر رہے ہیں۔ جو ٹریٹمنٹ ہماری لیڈرشپ کو دی جا رہی ہے اور جو ٹریٹمنٹ آپ نے حزب مخالف کی لیڈرشپس کے ساتھ دیکھی ہے وہ بالکل مختلف ہے۔ ایسی مثالیں دنیا میں نہیں ملتی۔ نواز شریف نہ امام خمینی ہے، نہ نیلسن منڈیلا ہے، نہ ہی وہ عوامی اصرار پہ واپس آئے، اور وہ جن حالات میں گئے تھے اور جن حالات میں آئے گئے ہیں، فرق یہ ہے کہ اس وقت وہ گئے تھے قانون کو اپنی بیان حلفی جمع کرا کے، اور اب جو آئے ہیں تو انہوں نے برطانیہ میں بھی ہائی کمیشن سے پروٹوکول لیا ہے، سعودی عرب میں بھی پروٹوکول لیا ہے، پاکستان میں بھی پروٹوکول لیا ہے، اور انہیں پروٹوکول دینے کے لیے جو نظام تھا بائیو میٹرک کا، ہماری عدالت کا انتظامی سٹرکچر جو ہے اسلام آباد ہائی کورٹ کا، وہ بھی تبدیل کر دیا گیا، اور عوام کو نظر آتا ہے کہ 9 مئی کو خان صاحب کو بائیو میٹرک کے نام پہ کس طریقے سے ایمبیرسمنٹ کا شکار بنایا گیا، اور یہاں پہ میاں نواز شریف کو کس طریقے سے سہولت کاری فراہم کی گئی۔ پلڑے برابر رکھیے آئین اور قانون کے، انصاف ہوتا ہوا بھی نظر نہیں آ رہا، مساوی سلوک بھی دکھائی نہیں دے رہا، جبکہ قانون کی نظر میں یکساں ٹریٹمنٹ بنیادی حق ہے، فنڈامنٹل رائٹ ہے۔ کیا فنڈامنٹل رائٹ صرف آئین میں لکھے ہوئے چند پروویژنز کا نام ہے، یا یہ لیونگ رائٹس ہیں؟ اب خصوصاً وہ مقام آ گیا ہے
کہ جہاں پہ ہم نے فنڈامنٹل رائٹس کے اطلاق کو یقینی بنانے کے لیے کوئی دقیقہ فرگزاش نہیں کرنا، ہر طرح کی جد و جہد کرنی ہے آئین اور قانون کے نظم کے مطابق۔ اسی لیے ابھی قریب مستقبل میں ہماری لیڈرشپ انصاف لائرز فورم کی، ہمارے انصاف لائرز فورم کے سربراہ شاداب جعفری صاحب ہیں، وہ اور دیگر مقتدر پاکستان کی جو شخصیات ہیں قانون کے میدان میں، وہ چیف جسٹس صاحب سے ملیں گی اور انہیں آگاہ کریں گی انتظامی طور پہ کہ جناب ڈگنیٹی آف مین، ڈگنیٹی آف سٹیزنز، ایکول ٹریٹمنٹ، یہ بنیادی حقوق ہیں۔ پہلی مرتبہ یہ نظر آ رہا ہے کہ الیکشن سے پہلے بتایا جا رہا ہے کہ ملک کا وزیر اعظم کسے بنایا جانا ہے۔ یہ مذاق جمہوری دنیاؤں میں نہیں ہوتا۔ اس مذاق کو کلا کما کرنے کی ضرورت ہے۔ آپ نے ہمارے سربراہ کے خلاف سائفر کیس بنا دیا، آپ کی کورٹ آف سیشنز نے جس طریقے سے، جس توہین آمیز انداز سے اس کیس کو ڈھٹائی کے ساتھ نمٹایا ہے، میں یہ سمجھتا ہوں کہ انہیں اپنے مرتبے اور اپنے مقام کا خیال کرنا چاہیے تھا۔ ان کے فیصلے کو سسپینشن ملی اس لیے کہ انہیں واضح قانونی ٹریٹمنٹ نہیں ملی تھی۔ آپ توشہ خانہ کے معاملے میں دیکھیں کیا ٹریٹمنٹ لے رہے ہیں۔ آپ نے سائفر کیس میں پکڑا، دوسری طرف جس شخص کو آپ ٹریٹمنٹ دے رہے ہیں اس نے تو ہماری فوج کے سپہ سالار کو جہاز میں دوسرے ملک اتارنے کی کوشش کی تھی، لیکن آپ جمہوری نظم میں لے کے آئے۔ مقابلہ کرنا تو ہمارے لیے کوئی مسئلہ نہیں، اس لیے کہ عمران خان عوام کے دلوں میں رہتا ہے۔ عمران خان کی محبت کو آپ عوام کے دلوں سے نہیں نکال سکتے، اس لیے کہ اس نے دل میں گھر بنایا ہے۔ لیکن آپ جو ٹریٹمنٹ دے رہے ہیں میاں نواز شریف کو اور ان کے ساتھیوں کو، یہ غیر آئینی ہی نہیں شرمناک ہے۔ اس لیے پی ٹی آئی ہر سطح پہ یہ جدوجہد کر رہی ہے کہ جو لوگ انصاف دینے والے ہیں اور جو وکلا ہمارے کیسز کر رہے ہیں، آئین اور قانون کے مطابق ایسا ماحول پیدا کروائیں تاکہ لیول فیلڈ جو ہے وہ یکساں طور پہ سب کو میسر ہو۔ پھر آپ ہماری جماعتوں کے ساتھ یہ سلوک کر رہے ہیں کہ ہمیں آپ الیکشنز کے لیے ماحول تیار کرنے میں جلسے اور جلوس نہیں دے رہے، اس کی اجازت نہیں دے رہے، اور یہ انٹرم سیٹ اپ جو ہے یہ اس کی کارگزاری ہے۔ حالانکہ انٹرم سیٹ اپ کا کام صرف اور صرف الیکشن کی فضا کو یقینی بنانا ہوتا ہے۔ یہ جو انٹرم سیٹ اپ بنا ہے، ایک تو اس کی آئینی حیثیت کو بھی ہمیں کویسچن کرنا ہے، اور دوسری طرف جس طریقے سے انہوں نے بنیادی حق اظہار رائے جو ہے وہ جماعت کا ہماری سلب کیا ہے، وہ مجرمانہ ہے، وہ ظالمانہ ہے، وہ غیر جمہوری ہے، وہ سازشی ہے، وہ عوام کے مفاد کے خلاف ہے۔ عوام یہ تقاضا کر رہی ہے کہ ایک ماحول ایسا فراہم ہو کہ جہاں پہ جمہوری قوتیں شفافیت کے ساتھ الیکشن کر لیں۔ اس لیے پی ٹی آئی نے صدر مملکت سے بھی رابطہ کیا، انہیں بھی آگاہ کیا کہ جناب ماحول الیکشن کے لیے آپ یقینی بنائیں، اس لیے کہ ہم نے الیکشن لڑنا ہے صاف اور شفاف ماحول میں، اس پہ کمپرومائز نہیں کریں گے۔ میری یہ آج کی پریس کانفرنس میں معزز عدالتوں میں ہم نے یہ بات پہلے اٹھائی ہے، آپ کے ساتھ شیئر کر رہے ہیں۔ ہم عدالتوں کو بھی یہ کہہ رہے ہیں کہ دیکھیں پاکستان کی عوام کے پاس عدالتوں کے علاوہ اور قانون نافذ کرنے والے ایجنسیوں کے علاوہ کوئی نہیں ہے۔ ان کا جو ریلیف بنتا ہے وہ عدالتوں میں بنتا ہے۔ عدالتوں کی نسبت میسج اچھا نہیں جا رہا، اور کیسے اچھا جا سکتا ہے جب آپ عدالت کے احاطے کے اندر پاکستان کے سب سے بڑے پاپولر لیڈر کو گرفتار کراتے ہیں اور پوری قوم کو مضطرب اور پریشان کر دیتے ہیں۔ عوام کو میسج کیسے اچھا جائے گا؟
جب آپ بیان ملزم نہیں لیتے اور آپ کے اوپر بھی ایک بحیثیت جج اعتراض آ جاتا ہے کہ جی آپ انصاف نہیں کر سک رہے, ہم نہیں دیکھ رہے کہ آپ ان اکارڈنس ود لا ہمیں ٹریٹمنٹ دے رہے ہیں, تو وہاں پہ جب عدالتیں ایسے اعتراضات کو رد کر کے ایگریسولی فیصلے کرنے لگ جاتے ہیں تو وہ کبھی بھی انصاف نہیں کرتے. عدالتوں کے متعلق میسج صحیح نہیں جاتا. چیف جسٹس آف سپریم کورٹ نے کتنے بہتر انداز میں اپنے منصب کا حلف اٹھانے کے بعد اوپن کورٹ لگا کے پوری قوم کے سامنے انہوں نے مقدمے کو نمٹایا ہے. اس سے جو میسج قوم کو ملا ہے وہ یہی ملا ہے کہ عدالت اپنی ٹرانسپیرنسی کو یقینی بنانا چاہتی ہے. یہ بہت بڑی بات ہے, اس لیے کہ انصاف کے جو ادارے ہیں بین الاقوامی نظم میں وہ نیچے ٹیل پہ ہمارا ملک کھڑا ہوا ہے 139ویں نمبر پہ. سو ایسے وقت میں اتنی شفافیت کے ساتھ جو انہوں نے پہلے ہی مقدمے کو مقرر کیا تو ہمیں یہ امید جاگ اٹھی ہے کہ یہاں پہ فنڈامنٹل رائٹس جو ہیں وہ یقینی طور پہ عمل پیرا ہو جائیں گے. ہو نہیں رہے. اسی لیے یہ بات سپریم کورٹ بار ایسوسی ایشن کے صدر کی جانب سے بھی, وکلاء کی جانب سے بھی اور دیگر سینئر وکلاء کی جانب سے بھی بلا واسطہ رکھی گئی اور اب بل واسطہ رکھی جا رہی ہے. سیاست کے میدان میں ایک چیز تو واضح ہے, لیڈر صرف ایک ہے, اس کے مقابلے میں اسٹیبلشمنٹ ہے. میں بات پولیٹیکل لیڈر اسٹیبلشمنٹس کی کر رہا ہوں جو ہمیشہ چور دروازے سے آنا چاہتے ہیں, لیکن پروسیس سے آنے والا صرف اور صرف عمران خان ہے. اب یہ ملک بھی ہمارا ہے, اس ملک کے ادارے بھی ہمارے ہیں. سیاست ایک مستقل عمل ہے. ہمارے ملک کا اخلاقی گراف زمین بوس ہو گیا تھا. عمران خان نے ہمیں افغانستان کے ساتھ بھی سیف کیا. عمران خان نے دنیا میں بھی بتایا کہ جناب ہم عزت اور وقار کے ساتھ چلیں گے. عمران خان نے دنیا کو یہ بھی بتایا کہ ہم دوسری جنگ نہیں لڑنا چاہتے, ہم جنگوں کو مسائل کا حل نہیں سمجھتے. انہوں نے جا کے جب توہین رسالت کا مسئلہ ہوا تو اقوام متحدہ میں بھی لیڈرشپ میسج دیا, اس لیے کہ پاکستان سبمسو تو ہو سکتا ہے, زیادہ سے زیادہ دوست تو بنا سکتا ہے, لیکن پاکستان کو ہمیشہ یہ یاد ہے کہ ہم ایک نیوکلیئر اسٹیٹ ہیں. اسی لیے انڈیا کے ساتھ بھی ایک متوازن سلوک جو ہے اس کی بنیاد عمران خان نے رکھی. جب وہاں پہ طیارے میں سے گرنے والے جو ہے پائلٹ کو جو ہے انہوں نے اٹھا کے ابھینندن کو انہوں نے دیکھا کہ کس فقید المثال حالات میں کتنی گڈ جیسچر میں انڈیا کے حوالے کیا. مذہبی ہم آہنگی کی فضا پیدا کی, یعنی وہ بیسک ایشوز جو موجود تھے ان پہ انہوں نے کام کیا. اکنامک فرنٹ پہ انہوں نے پالیسیز بنا دی. اس ملک میں پالیسی کا بننا تو ختم ہو گیا. کاروباری لوگوں نے اقتدار سنبھالا, سڑکیں بنائیں, سریا پھینکا, کھاد بیچی, پیسہ کمایا, عیش کی, باہر بھیجا اور اپنے سارے مسکن ہی باہر رکھ دیے. عمران خان سب کچھ چھوڑ کے کہتا ہے کہ جینا بھی یہاں پہ, مرنا بھی یہاں پہ. تو پاکستانیت کی آنکھیں کھل گئی. اب پاکستان حقیقت میں کن گورننس کے ایشوز میں ہے, یہ ایشوز عمران خان نے آنکھ بھی دے دی عوام کو, کان بھی دے دیے ہیں اور انہوں نے زبان بھی دے دی ہے. لہٰذا اب پاکستان کے پاس ماں سوائے اس کے اور کوئی چوائس نہیں ہے کہ یہ آگے بڑھے گا شفاف جمہوری نظام کے نتیجے میں. ہم یہ بات واضح کریں کہ ڈائیلاگ کے عمل میں ہماری کسی سے بھی بات ہوگی یا ہو رہی ہے آج تک تو اس کا ایک ایجنڈا ہے الیکشنز. سب الیکشن سے بھاگتے رہے, سب الیکشن سے بھاگ رہے ہیں. صرف اور صرف ایک پارٹی واضح انداز میں کہہ رہی ہے کہ الیکشنز. اب تو خیر اس کی تائید میں بھی لوگوں نے بات چیت شروع کر دی ہے, لیکن اس کے لیے ڈٹا ہوا عمران خان ہے جس کی پوری پولیٹیکل لیڈرشپس کو آپ لوگوں نے ڈال دیا ہے جیلوں میں, کیسز میں انوالو کر دیا ہے.
لیکن ایک چیز وہ یہ ہے کہ الیکشنز کے لیے برابر کا ماحول دینا ضروری ہے. اس میں عدلیہ کا کردار بھی لازم ہو گیا ہے اور اس میں پولیٹیکل لیڈرشپس کا کردار بھی لازم ہو گیا ہے. لہٰذا جو ڈرامے اس انٹرم سیٹ اپ نے شروع کیے ہوئے ہیں ہم انہیں تنبیہ کرتے ہیں کہ آئین اور قانون کے دائرہ کار میں آ جائیں. جمہوری پروسیس میں ہم آپ کو شکست فاش دیں گے, ہم الیکشن جیتیں گے اس لیے کہ ہمارے پاس پروگرام ہے. دوسرے آپ کے اوپر بادشاہت کرنا چاہتے ہیں, ہم آپ کو پاکستان کا مالک سمجھتے ہیں اور ہم کہتے ہیں کہ کو ایگزسٹنس, پروگریس اور ڈیولپمنٹ راستہ ہے آپ کی ترقی کے لیے. اس ناانصافی کی فضا میں ہمیں یکجا ہونا ہے اور خاص طور پہ ہم یہاں پہ اپنی عدلیہ کو اور اسلام آباد ہائی کورٹ کے انتظامی سربراہ کو بھی یہ کہنا چاہتے ہیں کہ جناب میسج اچھا نہیں جا رہا, ٹریٹمنٹ آپ کی عدالتوں میں بہتر نہیں ہے اور آپ سلوک جو کریں ہماری لیڈرشپس کے ساتھ وہی سلوک کریں جو کہ عزت اور احترام کے ساتھ کیا جاتا ہے. اور ایک جزوی بات, ہمارے ملک میں یہ تاریخ رہی ہے کہ جس نے بھی ملک کی خدمت کی ہے, چاہے وہ قدیر خان ہو, چاہے اس طرح کے دیگر مقتدر لیڈرز, ذوالفقار علی بھٹو کو تو پھانسی پہ لٹکا دیا. جو ٹریٹمنٹ آپ یہاں پہ ان لوگوں کے ساتھ کرتے ہیں جو کہ پاکستان کو آگے لے جانے والے ہیں, اس روایت کے ختم ہونے کا وقت آ گیا ہے اور یہ آگہی عمران خان نے دی ہے. سب سے کلیدی کردار آپ کو میں آج یہ بتاؤں کہ یہ بات ڈسکس ہوئی تھی اصغر خان کیس میں, اصغر خان بنام مرزا اسلم بیگ کے کیس میں, اور اس میں ایک جگہ پہ یہ مقام بھی آیا کہ کہا گیا کہ لوگ کہتے ہیں کہ 3 پلرز ہوتے ہیں کسی بھی ریاست میں, 4 ایگزیکٹو, جوڈیشری اور لیجسلیچر, لیکن سپریم کورٹ کی جسٹس نے یہ کہا کہ نہیں, ایک چوتھا پلر بھی ہے اور وہ چوتھا پلر ہے صحافت, میڈیا. میڈیا کی ذمہ داری بہت بڑی نازک اور بڑی ذمہ دارانہ ہے, اور اس لیے کہ اب انہوں نے اتنی چیزیں دیکھ لی ہیں, اتنی چیزیں سہ لی ہیں کہ اس کے نتیجے میں اب عوامی مفاد میں کردار ادا کرنا خود ان کے لیے بھی چیلنجنگ ہے. آپ ماضی کی طرح آج اپروچ نہیں کر سکتے, آپ نے بڑے سسٹمیٹک اور لٹرل انداز میں کرنا ہے. اس لیے جد و جہد وہ ہے جو قانون کے مطابق ہوتی ہے. میں آپ صحافی احباب کو کہنا چاہتا ہوں کہ قانون کے مطابق ٹریٹمنٹ ہمیں نہیں مل رہی, لیکن ہم گریس کے ساتھ سامنا کر رہے ہیں. ہمارے خلاف سارے کیسز جھوٹے اور من گھڑت ہیں. آپ نے ہمیں توشہ خانہ کے کیس میں پکڑا اس لیے کہ ہمیں توفتاً گاڑی میں ہمیں گھڑی ملی تھی جسے ہم نے ضابطے کے مطابق لے لیا, لیکن دوسری طرف بینز بھی لی گئی, دوسری طرف مرسیڈیز بھی لی گئی, دوسری طرف گھڑیاں بھی لی گئیں, دوسری طرف جیولری بھی لی گئی. ان کے ساتھ اور سلوک اور ہمارے ساتھ علیحدہ سلوک. آئین نے ایسے سلوک کی اجازت تو نہیں دی. جن لوگوں نے آپ کو لیڈ کرنا ہوتا ہے آپ نے انہیں عزت دینی ہوتی ہے. تو میرا اسٹیبلشمنٹ سے یہ کہنا ہے, وہ جن کے حالات, جن کے ہاتھوں میں یہ نظم حکومت ہے, کہ اپنے لیڈرز کے ساتھ احترام کا رشتہ آئین اور قانون کے مطابق رکھیں. آپ نے ہمارے سابق وزیر خارجہ کے ساتھ جو ٹریٹمنٹ آپ کرتے ہیں, ہتھکڑیاں ڈال کے انہیں جس طریقے سے عوام کے سامنے لے کے آتے ہیں, یہ لوگ تو آپ کی بین الاقوامی فورم پہ ریپریزنٹیشنز کرتے رہے ہیں. آپ نے ڈگنیٹی سے بلو کام شروع کر دیا. لیکن وہ براک اوباما نے کہا تھا, اس سے ہماری اپنی جگہ پہ انسپیریشن ہے, when they go low we go high. یہ لوگ جو نچلے پن پہ اور اتنے گر گئے ہیں, اتنی گراوٹ کے ساتھ کام کر رہے ہیں, ہم نے گرنا نہیں ہے بلکہ ہم نے اور بہتری کے ساتھ, عزت اور وقار کے ساتھ آگے بڑھنا ہے, اور وہ ہم بڑھ رہے ہیں. یہ پاکستان کی تاریخ میں پہلی مرتبہ ہو رہا ہے. تو اس میں میری میڈیا کو یہ گزارش ہے کہ آپ اس پہلو کو دیکھیں, اس لیے کہ ڈگنیٹی آف مین ایک پریس کے سے وابستہ ساتھی کی, ایک الیکٹرانک میڈیا سے وابستہ احباب کی, اور ایک عام سٹیزن کی. ہم سب کے پاس ہے کیا ڈگنیٹی, جو ہمارے بچے ہمیں دیکھتے ہیں, ہماری بیوی ہمیں دیکھتی ہے, ہماری فیملیز ہمیں دیکھتی ہیں, ہم نکلتے ہیں ہمارے دوست دیکھتے ہیں, ہم کام کرتے ہیں اس میں بھی ہم ڈگنیٹی اور ڈیسنسی کے لیے کرتے ہیں.
انہوں نے ڈیسنسی کے لیے کوئی ماحول نہیں چھوڑا ہوا, ڈگنیٹی کو ابیوز کر رہے ہیں, اور یہ ہمارا اور آپ کا مشترکہ مسئلہ ہے. جو لوگ ہماری امامت کرتے ہیں, جن لوگوں نے مستقبل میں لے کے جانا ہے, ان کے ساتھ عمران خان اور ان کے ساتھیوں کے ساتھ جو سلوک ہو رہا ہے, اٹ از بلو دا بیلٹ, اور ہم گریس کے ساتھ مقابلہ کر رہے ہیں. سو اس ملک کے عین مفاد میں ہے کہ اس ملک پہ حکمران جو بھی حقیقی طور پہ لیڈ کر رہے ہیں انٹرم سیٹ اپس کے نتیجے میں, آئینی انتظام کی صورت میں, کہ وہ ڈگنیٹی کو ذہن میں رکھیں, وائلیشنز نہ کریں فنڈامنٹل رائٹس کی, اور صاف شفاف واضح الیکشنز کروائیں, اور میدانوں کو کھلا چھوڑیں بالکل آرٹیکل 17 کے مطابق. آپ ایکسپریشن کا رائٹ دیں ہمیں آرٹیکل 19 کے مطابق. ہمارا حق کے اظہار رائے آئین اور قانون کے مطابق ہی آپ کو دکھائی دے گا. ہمارا کوئی بھی اقدام ان حدود کو قطعاً بھی بریک نہیں کرتا کہ جو ہمارے پبلک آرڈر کو جو ہے متاثر کرے. سو آپ اگر انہیں دے رہے ہیں ماحول کہ آپ آئیں مینار پاکستان پہ جلسہ کریں, آپ کو ہمارے بھی جلسے کے لیے انتظام واضح کرنا چاہیے تھا. آپ نے اس میں بھی رکاوٹیں پیدا کر دیں. آپ ایسا مت کیجئے, اس لیے کہ اس سے نفرت بڑھتی ہے. عوام میں جب نفرت بڑھے تو انتشار ہوتا ہے, اور انتشار کی نسبت میں ٹکراؤ ہوتا ہے, اور ملک جو ہے وہ ترقی کی راہ پہ آسانی سے بڑھ نہیں سکتا. ہماری آخری بات, ہماری اسٹیٹ ایک سیکیورٹی اسٹیٹ ہے. ہم نے بین الاقوامی سطح پہ اپنے امیج کو بالکل واضح رکھنا ہے. ہم ایک نیوکلیئر رسپانسبل اسٹیٹ ہیں. ہمارے پاس افغانستان کے ساتھ ہماری بارڈر لگ رہی ہے, ہمارے ساتھ ایران کی لگ رہی ہے, ہمارے ساتھ انڈیا کی لگ رہی ہے, اور یہ لوگ سب ہمیں دیکھتے ہیں. سو جمہوری عمل کے نتیجے میں ہم معاشی ترقی کریں گے. معیشت کی فضا بہت خراب ہو گئی ہے, بے روزگاری بڑھ گئی ہے, لوگ جو ہیں جاب لیس ہو گئے ہیں, افراط زر بڑھ گیا ہے, قیمتوں میں اتنا اضافہ ہو رہا ہے جس کی سخت عوام میں ہے نہیں. عوام کی زندگی بڑی مشکل ہو گئی ہے. لہٰذا جمہوری عمل کو رواں دواں رکھنے کے لیے پی ٹی آئی اپنا کردار جو ہے وہ انشاءاللہ اور بھی دلیری سے عدالتوں میں بھی اور میدان میں بھی ادا کرے گی. میں آپ کا شکریہ ادا کرتا ہوں. کوسچنز ہوں تو میں حاضر ہوں جناب. سر آپ نے ابھی بات کی کہ ہماری کچھ بات چیت ہو رہی ہے کسی سے کسی بی لیول پہ, تو کیا ہم یہ اس کو ازیوم کر لیں کہ ایسی بیک ڈور پہ کہیں نہ کہیں مذاکرات کسی نہ کسی سے چل رہے ہیں؟ صدر مملکت سے باقاعدہ آئین اور قانون کے مطابق, چونکہ وہ آئینی سربراہ ہیں ریاست کے, ان سے ملے ہیں, ان سے بات بھی کی ہے, اور یہ بات کیا ہے کہ آئین اور قانون کے مطابق آپ الیکشنز کو یقینی بنائیں اور پی ٹی آئی کو یکساں ماحول فراہم کریں. اس لیے کہ پی ٹی آئی کو اگر کوئی یہ سمجھتا ہے کہ سائیڈ لائن کر دے گا تو وہ ایسا نہ کرے, یہ اس کی غلط فہمی ہوگی اور ایک غیر جمہوری عمل ہوگا. الیکشن کو یقینی بنانے کے لیے 1 پوائنٹ ہم ہر ایک کے ساتھ بات کرنے کے لیے تیار ہیں. جناب ان سے بھی بات کر رہے ہیں جن سے بات کرنے کی ضرورت سمجھتے ہیں. میں سمجھتا ہوں کہ ہاتھی کے پاؤں میں سب کا پاؤں. جب آئینی سربراہ کے ساتھ بات کر لی تو وہ تو اسٹیٹ کے سربراہ ہیں نا, تو لہٰذا انہی کو ہم نے کہا ہے کہ آپ اپنا آئینی فرض ادا کریں, اور جن سے بھی بات کرنی ہے آپ سمجھتے ہیں اسٹیک ہولڈرز سے, آپ ان سے بات کیجیے, ہمیں تو کوئی ایشو نہیں ہے. آپ ڈائریکٹ بات کرنے کے لیے تیار نہیں ہیں؟ ہم ہر بات آئین اور قانون کی نظم سے بات کرنا چاہتے ہیں, اسٹیک ہولڈرز کے لیے صدر مملکت سے. اور آپ دیکھیں سیاست کے میدان میں تو سیاستدانوں سے بات کی جاتی ہے, تو ہم تو ایک 1 پوائنٹ ایجنڈا پہ ہر ایک سے بات کرنے کے لیے تیار ہیں کہ الیکشنز, صرف الیکشنز, صاف اور شفاف الیکشنز, تو ان سے بھی ہم تیار ہیں. اور اسٹیٹ ہوڈ کے حساب سے جو کہ آئین اور قانون کے فورمز ہیں ان پہ بھی بات کر رہے ہیں. جی مولانا صاحب سے جو ملاقات ہوئی ہے اس کی بات میں وضاحت کی ہوگی کہ وہ تعزیتی ملاقات تھی, لیکن چلیں سیاست میں ایک پازیٹیو ڈیولپمنٹ تھی. گرینڈ نیشنل ڈائیلاگ کا ایک آپشن دیا جا رہا ہے کہ اس وقت بہت ضروری ہے تاکہ جو اس پارٹی کا جو منصور ہے جو موضوع ہے وہ الگ, لیکن نیشنل لیول پہ پولیٹیکل جو سینیریو ہے اس کو بہتر کرنے کے لیے ایک کنسنسس ضروری ہے. اس پہ آپ لوگ جا رہے ہیں, خان صاحب نے کوئی ایڈ دیا. بہت خوبصورت سوال کیا آپ نے. اپنا نام کیا بھائی؟ جی ظہیر مغل. آپ نے بہت پیارا سوال کیا. دیکھیے ہر آپشن ایسی, اگر آپ ڈائلاگ کی بات کسی نیشنل لیول پہ ایک نیشنل ڈائلاگ کی بات کرنا چاہتے ہیں
जेस्चर दिखाइए, खान साहब को बाहर आने दें और खान साहब जो हैं उन्हें ऑन बोर्ड लीजिए और फिर बात कोई प्रपोजल है तो मैदान में लेकर आएँ। यकीनी तौर पे सियासत में तो गुफ्तगू की जाती है, जहाँ तक हमारी पार्टी का मौक़िफ़ है ना, अनशेटर्ड, अनशेकेबल, वो है इलेक्शंस। इसलिए कि पाकिस्तान का आइन और किसी इंतज़ाम को मानता नहीं ना, तो लिहाजा जो आपने बात की है डायलॉग की, तो और अगर ये कोई नया अंदाज़े कार अपनाना चाहते हैं तो खान साहब को उसके लिए बाहर होना चाहिए। वैसे भी उनके ख़िलाफ़ जो केसेस हैं मज़हका खेज केसेस हैं। और दूसरी तरफ देखें ना, आप ये देखिए कि आपने अभी जो प्रेसिडेंट कायम किया है, तो आपने तो खुद प्रेसिडेंट कायम कर दिया, एक ओपन फील्ड दे दिया आपने नवाज शरीफ साहब को, तो आप बराबर की अपॉर्चुनिटी दें हमारे खान साहब को, आएँ मैदान में और आके आपसे बात करें। वो तो उधर भी और इधर भी जज के सामने भी जब वो है, वो जो बात कर रहे हैं वो बात तो आपके आइन और दस्तूर ही की कर रहे हैं। सो आपका बहुत खूबसूरत सवाल है, उस लेवल पे आप जेस्चर दिखाएं, अब ओपन फील्ड मुहैया करें। तो सियासत में तो सारी चीज़ों को कंसिडर किया जाता है, हम सिर्फ एक चीज़ को कंसिडर कर रहे हैं, जो तरीका आइन ने दिया हुआ है, जिस पे पाकिस्तान की सारी जमहूरी पार्टी ने दस्तखत किए थे, जिस नज़्म को पाकिस्तान का आइन मानता है उसके मुताबिक काम कीजिए। माहौल में इलेक्शन हुए, आप लोग पार्टिसिपेट करेंगे खान साहब? इलेक्शंस खान कोई सोचे भी नहीं कि खान के को मिनिमाइज करके कोई इलेक्शन कर सकता है, ये आप सोचे भी मत। हाँ, खान साहब अगर कोई इसके लिए उसलूब अपनाए तो बात यह है कि वो तो अमीर हैं, वो तो उनकी तरफ से दी जाने वाली हर हिदायत पे अमल होगा, लेकिन पाकिस्तान की आवाम कहाँ तसव्वुर कर सकती है कि इमरान खान को माइनस करके आप इलेक्शंस कराएं? ये तो कोई सोच में भी नहीं सोच सकता। इसलिए कि नौजवान, जवान और मर्द-ओ-ज़न अक्सरियती पॉपुलर पार्टी इमरान खान है, उसे आप मिनिमाइज नहीं कर सकते। करेंगे तो ये नताइज जो हैं वो अच्छे होने नहीं हैं। हमें तो आगे की तरफ जाना है, वी आर अ न्यूक्लियर स्टेट, हमें चाहिए कि जिम्मेदारी का मुजाहरा करें। सर, पीपी की तरफ से कहा जा रहा है कि हमने जो हुकूमत का साथ दिया पीडीएम का, वो हमने गलती की है, माफी। बहुत अच्छी बात है, उन्होंने बिल्कुल सही। सर, इसके साथ ये है कि वो कह रहे हैं कि पीटीआई के बगैर हम इलेक्शन में नहीं जाएंगे। कहीं आपकी पीटीआई की और पीपल पार्टी की तो बात चल रही है? ये हकीकत पसंदाना उन्होंने बातें कही हैं, उन्होंने तस्लीम कर लिया, कौम को आगाह कर दिया, और इन्होंने जो है एक बात बिल्कुल वाज़ेह की है जमहूरी माहौल के लिए। कल को क्या होना है उसका फ़ैसला तो खान साहब करेंगे। खान साहब पाबंद सलासल हैं, इसीलिए तो कहते हैं उन्हें बाहर होना चाहिए। अहम नोयत के हर मामले को उन्होंने ही देखना है, तो पॉलिसी लाइन जो उनकी तरफ से आएगी वही यहाँ पे फॉलो होगी। आपका बहुत शुक्रिया। इस बहाने आपसे मुलाकात भी हो गई और आपसे अब करीबी वास्ता रहेगा।